پھر ہم نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کی تعلیمات دیکھتے ہیں، آپ کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے، منکر سے مراد وہ کام جو خلاف شرع ہے، وہ بات، وہ کام، وہ معاملہ جو اللہ رسول کے احکام اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے برخلاف ہے، خلاف شرع کام ہے، شریعت اور اسلام کے برخلاف اگر کوئی کام دیکھو اور تم میں طاقت ہے، اتنی استعداد صلاحیت ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع کام دیکھا ہم نے تو ہمیں اس کو ہاتھ سے روکنا ہے، اپنی طاقت سے روکنا ہے۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ ہم اپنی طاقت کا، اپنے ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، باقاعدہ فزیکل اس معاملے کو ہم ختم نہیں کر سکتے، تو کم از کم زبان سے اس کی برائی بیان کریں، اس کی قباحت کو بیان کریں، یہ بیان کریں کہ یہ خلاف شرع ہے، یہ قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ تو باطل کو باطل کہنا، منکر کو منکر کہنا، غلط کو غلط کہنا، یہ بھی ایمان کا دوسرے نمبر پر درجہ آتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے اس کام کو، اس برائی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو برا کہیں۔ اور اگر حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ اگر ہم زبان کا استعمال کریں گے، زبان سے اگر کچھ کہیں گے تو ہمیں یا ہم سے وابستہ دیگر مسلمانوں کو، یہ دیگر مسلمانوں کو مجموعی طور پر نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، تو پھر شریعت نے یہاں تک رخصت دی ہے کہ اگر ضرر کا خود یا دیگر مسلمانوں کو نقصان کا، ضرر کا، فتنے کا، فساد کا خدشہ ہو، تو پھر کم از کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ بندہ اس منکر کو، اس خلاف شرع کام کو، اس بری بات کو دل میں برا جانے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ تو 3 درجے ہوئے کہ برائی کو، خلاف شرع کام کو ہاتھ سے روکنا، اپنی طاقت سے، اختیار سے روکنا، نمبر 2 زبان سے اس کو برا کہنا، اور نمبر 3 دل میں اس کو برا جاننا، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا میں جو عظیم شہادت اور قربانی کی داستان رقم کی، اور اتنے بڑے لشکر کے، تقریباً 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں، جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، ہر طرح کی سہولت موجود تھی، ان کے مقابلے میں صرف 72 مختصر افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا، بظاہر چھوٹا یہ کاروان تھا، ان کے پاس جنگی آلات بھی نہیں تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی اور بظاہر افرادی قلت کی پرواہ نہ کی، حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، حق کا سر نہ جھکنے دیا، اسلام کے غلبے کے لیے آپ نے اپنے خون تک کی قربانی دی، اور گویا کہ اپنے نانا جان کی اس تعلیم، اس فرمان کی عملی تفسیر اور تشریح پیش فرمائی، اور اس بات کو گویا کہ سارے عالم پر واضح کیا، آشکار کیا، لوگوں کو یہ باور کروا دیا کہ امام حسین جو مولا علی مشکل کشا کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے ہیں، یہ راہ عظیمت کے امام ہیں، انہوں نے منکر کو روکنے، برائی کو روکنے، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے پہلے اور اعلیٰ درجے کو اختیار کیا ہے، انہوں نے عظیمت کو اختیار کیا ہے۔ تو بعض لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ امام حسین واپس آ جاتے یا اس طرح کا معاملہ ہو جاتا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، امام حسین جو تھے، یہ راہ عظیمت کے مسافر تھے، شاہکار تھے، امام تھے۔